بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول بلیک زیرو۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بلیک زیرو جس وجہ سے حیرت سے اچھلا تھا وہ وجہ ایک لڑکی کی لاش تھی۔ ڈرائنگ روم نما کمرے کی حالت بتا رہی تھی کہ یہاں اچھی خاصی فائٹ ہوئی ہے۔ بلیک زیرو لڑکی کی لاش کے قریب پہنچا تو اس نے محسوس کیا کہ لڑکی کو مرے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ لاش کو چیک کرنے کے بعد وہ فلیٹ کی تلاشی لینے لگا اور ساتھ ہی یہ بات بھی سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کو کس نے قتل کیا ہوگا۔ تلاشی کے دوران اسے ایک الماری سے جدید ترین میک اپ باکس ملا۔ میک اپ باکس ملتے ہی اس کے ذہن میں ایک خیال ابھرا۔ اسے زیرو ہاؤس میں بغیر رکاوٹ کے داخل ہونے کا کوئی طریقہ نہیں مل رہا تھا، لیکن اس میک اپ باکس کے ملتے ہی اسے طریقہ سمجھ میں آ گیا اور پھر وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور میک اپ کرنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد اسے آئینے میں اپنے چہرے کے بجائے ڈاکٹر سمتھ کا چہرہ نظر آ رہا تھا اور پھر وہ برٹنی کے فلیٹ سے باہر آ گیا۔ پلازا سے باہر آ کر اس نے ٹیکسی لی اور 11 ڈاؤن اسٹریٹ پر موجود زیرو ہاؤس کے قریب اتر گیا۔ پھر وہ پیدل چلتا ہوا زیرو ہاؤس کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ اس نے کال بیل کا بٹن دبایا تو اگلے ہی لمحے چھوٹا دروازہ کھلا اور ایک مسلح پہرے دار باہر آ گیا۔ او ڈاکٹر صاحب، آپ؟ مسلح شخص نے چونکتے ہوئے کہا اور پھر اس نے سلام کیا۔ راڈاک موجود ہے یہاں؟ بلیک زیرو نے ڈاکٹر سمتھ کے لہجے کی نقل کرتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، وہ تو چند لمحے پہلے نکلے ہیں، مسلح شخص نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں ان کے آفس میں بیٹھ کر ان کا انتظار کر لوں گا، بلیک زیرو نے کہا۔ جی بہتر، تشریف لائیے، مسلح شخص نے کہا تو بلیک زیرو اندر داخل ہو گیا۔ تم ڈاکٹر صاحب کو راڈاک صاحب کے کمرے تک چھوڑاؤ، مسلح شخص نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا اور وہ بلیک زیرو کے ساتھ چلنے لگا۔ بلیک زیرو جان بوجھ کر اس سے ایک قدم پیچھے ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک چلنے کے بعد وہ ایک دروازے پر پہنچ کر رک گیا اور پھر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور ادب سے جھکتے ہوئے بلیک زیرو کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ بلیک زیرو اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ کمرہ آفس کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ میز پر کئی رنگوں کے ٹیلی فون سیٹ رکھے ہوئے تھے اور ایک انٹرکام بھی پڑا ہوا تھا۔ اس بڑی میز کے ساتھ ایک کمپیوٹر ٹیبل بھی رکھی ہوئی تھی جس پر کمپیوٹر موجود تھا۔ مسلح شخص بلیک زیرو کو کمرے کے دروازے تک پہنچا کر واپس چلا گیا تھا، جبکہ بلیک زیرو آگے بڑھ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے بیٹھے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک آدمی ٹرے میں شراب کی بوتل اور ایک گلاس لیے اندر داخل ہوا اور اس نے مؤدبانہ انداز میں بلیک زیرو کو سلام کیا اور ٹرے اس کے سامنے میز پر رکھ دی۔ پھر وہ مڑ کر جانے ہی لگا تھا کہ سفید رنگ کے فون کی بیل بجنے لگی تو وہ رک گیا اور پھر اس نے مڑ کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مارٹی اسپیکنگ، اس شخص نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، راڈاک صاحب تو موجود نہیں ہیں۔ کیا ڈاکٹر سمتھ قتل ہو چکے ہیں؟ مارٹی نے انتہائی حیرت سے چیختے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو فوری حرکت میں آ گیا۔ اس نے کریڈل پر ہاتھ رکھا اور اس کے ساتھ ہی مشین پسٹل کا دستہ مارٹی کے سر کے پچھلے حصے پر مار دیا۔ مارٹی لہرا کر قالین پر گر پڑا۔ بلیک زیرو نے آگے بڑھ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا اور پھر اس نے مارٹی کی ٹائی کھولی اور اس کے ہاتھ اس کی پشت پر کر کے باندھ دیے اور اپنی جیب سے ایک خنجر نکال لیا۔ چند لمحوں بعد اس نے مارٹی کے منہ پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ تیسرے یا چوتھے تھپڑ پر مارٹی کو ہوش آ گیا۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا، بلیک زیرو نے خنجر سے اس کے سر پر ضرب لگائی تو وہ تڑپ کر اٹھا، لیکن بلیک زیرو نے اس کی گردن پر مکہ مارا اور اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ پھر اس نے مارٹی کے سر کے پچھلے حصے میں خنجر سے ایک کٹ لگایا اور پھر اس کٹ پر مشین پسٹل کا دستہ مارا تو مارٹی کرسی پر ڈھیلا پڑ گیا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس پر نیم بے ہوشی کسی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ بتاؤ راڈاک کہاں گیا ہے؟ بلیک زیرو نے غراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نیشنل روڈ پر اس کی ذاتی رہائش گاہ ہے، وہ وہاں گیا ہے، مارٹی نے لاشعوری انداز میں بولتے ہوئے کہا۔
یہاں X2 کے بارے میں کون کون جانتا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ راڈاک، میں اور ڈینیل، مارٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ راڈاک کی نیشنل روڈ والی کوٹھی کا ایڈریس بتاؤ، بلیک زیرو نے کہا تو اس نے ایڈریس بتا دیا۔ یہاں ایک حبشی ہے، تم نے اسے کس کمرے میں قید کیا ہوا ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ وہ نیچے تہہ خانے میں قید ہے، مارٹی نے کہا۔ تہہ خانے کا راستہ کہاں ہے اور وہ کیسے کھلتا ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا تو مارٹی نے تہہ خانے کے راستے کے متعلق بھی بتا دیا اور ساتھ ہی تہہ خانہ کھولنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ ڈینیل کا حلیہ بتاؤ، بلیک زیرو نے کہا تو مارٹی نے ڈینیل کا حلیہ بھی بتا دیا۔ راڈاک نیشنل روڈ والی کوٹھی پر کیا کرنے گیا ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ وہ مین آفس کو X2 کے بارے میں بتانے گیا ہے، مارٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو نے اس کے دل پر مشین پسٹل رکھ کر ٹریگر دبا دیا، کیونکہ اس نے اس سے مزید کوئی سوال نہیں پوچھنا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر بلیک زیرو دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ کمرے سے نکل کر اس نے دیکھا کہ ایک شخص اسی کمرے کی طرف آ رہا تھا اور مارٹی کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق وہ ڈینیل تھا۔ ڈینیل، میرے ساتھ تہہ خانے میں چلو، میں اس حبشی کو دیکھنا چاہتا ہوں، بلیک زیرو نے اس کے قریب پہنچتے ہی کہا۔ اوکے سر، آئیے، ڈینیل نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ راڈاک کو مین آفس اطلاع دینے سے روکنا بے حد ضروری تھا اور جوزف کو رہا کرانا بھی ضروری تھا، اور چونکہ وہ اس وقت اسی بلڈنگ میں موجود تھا جہاں جوزف کو قید کیا گیا تھا، اس لیے اس نے پہلے جوزف کو اس قید سے رہائی دلانے کا فیصلہ کیا۔ بلیک زیرو ڈینیل کے ساتھ تہہ خانے میں پہنچ گیا جہاں جوزف ایک بینچ پر زنجیروں میں جکڑا ہوا بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اسے ہوش میں لے آؤ، بلیک زیرو نے ڈاکٹر سمتھ کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا تو ڈینیل الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک انجیکشن تیار کیا اور پھر وہ انجیکشن جوزف کے بازو میں انجیکٹ کر دیا۔ جیسے ہی وہ انجیکشن سے فارغ ہوا، بلیک زیرو نے مشین پسٹل سے اس کے سر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ مرتے وقت اس کی آنکھوں میں شدید حیرت کے تاثرات تھے۔ اس کے فرش پر گرتے ہی بلیک زیرو نے جوزف کی زنجیروں کا جائزہ لیا تو اسے زنجیر میں لگا ہوا ایک لاک نظر آ گیا۔ بلیک زیرو نے مشین پسٹل سے فائر کر کے لاک توڑ دیا اور پھر وہ زنجیریں کھولنے لگا۔ اس دوران جوزف کو بھی ہوش آ گیا تھا اور وہ حیرت سے بلیک زیرو کو دیکھ رہا تھا۔ جوزف، میں طاہر ہوں، بلیک زیرو نے اسے حیران ہوتے دیکھ کر جلدی سے اپنے اصل لہجے میں بولتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو کی آواز سن کر جوزف مطمئن ہو گیا۔ اس دوران بلیک زیرو نے زنجیریں ہٹا دی تھیں اور جوزف اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، لیکن وہ لڑکھڑا گیا۔ بلیک زیرو فوراً ہی اس کی طرف بڑھا اور جوزف کو ہلکی پھلکی ورزش کروانے کے بعد وہ الماری کی طرف بڑھ گیا جہاں اسلحہ بھی موجود تھا۔ اس نے الماری سے 2 مشین گنیں اٹھائیں اور دوبارہ جوزف کی طرف بڑھنے لگا۔ طاہر صاحب، یہاں کچھ لوگ X2 کے راز سے واقف ہو گئے ہیں، جوزف نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، میں نے ان سب کا خاتمہ کر دیا ہے سوائے ان کے باس کے۔ ان کا باس اپنے مین آفس میں رپورٹ دینے گیا ہے اور ہم نے اسے روکنا ہے، اس لیے میں تو فوری طور پر نکل رہا ہوں۔ تم نے یہاں موجود سب لوگوں کا خاتمہ کرنا ہے اور پھر ہوٹل سی روز پہنچنا ہے، ہماری ملاقات وہیں ہوگی، بلیک زیرو نے کہا اور پھر اس نے اپنے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھا دیے۔ جوزف اس کے پیچھے تھا، لیکن سیڑھیوں کے اختتام تک پہنچ کر جوزف رک گیا اور بلیک زیرو باہر نکل گیا۔ بلیک زیرو نے دونوں مشین گنیں جوزف کو دے دی تھیں۔ جوزف نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بلیک زیرو سے 5 منٹ بعد تہہ خانے سے نکلے گا تاکہ بلیک زیرو اطمینان سے اس بلڈنگ سے نکل جائے۔ بلیک زیرو تہہ خانے سے نکل کر مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ راستے میں اسے کئی افراد ملے اور ان سب نے بلیک زیرو کو ادب سے سلام کیا تھا۔ یہ اچھی بات تھی کہ ابھی تک اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ مارٹی کو معلوم نہیں کس نے اطلاع دی تھی کہ ڈاکٹر سمتھ مارا جا چکا ہے، شاید وہ مارٹی کو ہی اطلاع دے کر مطمئن ہو گیا تھا۔ بلیک زیرو گیٹ کے قریب پہنچا تو وہاں 2 کاریں موجود تھیں۔ اس نے یہاں سے ایک کار بھی لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مسلح پہرے دار اس کے قریب آئے اور انہوں نے بلیک زیرو کو ادب سے سلام کیا۔ راڈاک صاحب تو ابھی تک نہیں آئے، اس لیے میں ان سے نیشنل روڈ والی کوٹھی پر ہی مل لیتا ہوں۔ ہاں، میری کار بھی آج ہی خراب ہوئی ہے، اس لیے میں یہاں سے ایک کار بھی لے کر جا رہا ہوں، بلیک زیرو نے کہا۔ اوکے سر، مسلح پہرے دار نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر گیٹ کھول دیا۔ بلیک زیرو ایک کار میں بیٹھا تو چابی اگنیشن میں موجود تھی۔
اگلے ہی لمحے اس کی کار زیرو ہاؤس سے باہر نکلی اور انتہائی تیز رفتاری سے نیشنل روڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ کچھ دیر کی تیز رفتار ڈرائیونگ کے بعد وہ راڈاک کی ذاتی رہائش گاہ تک پہنچ گیا۔ اس نے کار کا ہارن بجایا تو پہلے چھوٹا دروازہ کھلا اور پھر چوکیدار نے اسے دیکھا اور گیٹ کھول دیا۔ یقیناً ڈاکٹر سمتھ یہاں بھی آتا رہتا ہوگا۔ کوٹھی میں داخل ہو کر بلیک زیرو کار سے نیچے اتر آیا۔ راڈاک صاحب کہاں ہیں؟ بلیک زیرو نے چوکیدار سے پوچھا۔ سر، اس کمرے میں ہیں، چوکیدار نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو اس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کے قریب پہنچ کر اس نے کمرے کے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا اور بلیک زیرو کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں راڈاک ایک میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک ٹرانسمیٹر رکھا ہوا تھا۔ ٹرانسمیٹر پر وہ کسی سے رابطے کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ ہیلو، مین آفس 002211 کالنگ اوور۔ راڈاک نے مخصوص کوڈ دہراتے ہوئے بلیک زیرو کو دیکھا اور پھر اسے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسی وقت اس کی کال بھی ریسیو کر لی گئی تھی۔ یس 002211 مین آفس اٹینڈنگ یو اوور۔ دوسری طرف سے ایک مشینی آواز سنائی دی اور اسی لمحے بلیک زیرو نے مشین پسٹل نکال کر راڈاک کے دل کا نشانہ لیتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ ہیلو، تم نے فائر کی آواز سن لی ہے، اوور۔ بلیک زیرو نے ٹرانسمیٹر منہ کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم اور یہ فائر کیسا تھا، اوور؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ تمہارے اس معمولی سے مہرے نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے آڑے آنے کی کوشش کی تھی اور نتیجے کے طور پر وہ ختم ہو گیا ہے، اوور اینڈ آل، بلیک زیرو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ چونکہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا اس لیے فائر کی آواز کمرے سے باہر سنائی نہیں دی تھی۔ بلیک زیرو کار کے قریب پہنچ کر کار میں بیٹھا اور کار سٹارٹ کر کے اس نے کار موڑ دی۔ اسے واپس جاتے دیکھ کر چوکیدار نے گیٹ کھول دیا اور بلیک زیرو کوٹھی سے باہر نکل آیا اور اب وہ جلد از جلد عمران کو رپورٹ دینا چاہتا تھا۔ جولیا، تنویر اور صدیقی زیرو ہاؤس پہنچے تو زیرو ہاؤس میں بھی زبردست فائرنگ ہو رہی تھی۔ وہ یہی فائرنگ کی آوازیں سن کر حیران ہوئے تھے۔ فائرنگ سے ایسے لگ رہا تھا جیسے دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہوں۔ وہ گیٹ سے کچھ فاصلے پر ہی رک گئے تھے اور اس فائرنگ کے رکنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد اچانک فائرنگ رک گئی اور پھر انہیں اس وقت مزید حیرت ہوئی جب انہوں نے زیرو ہاؤس کے بڑے سے گیٹ سے جوزف کو باہر نکلتے دیکھا۔ جوزف، ادھر آؤ، تنویر نے بلند آواز سے جوزف کو پکارتے ہوئے کہا تو جوزف نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور پھر وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ صدیقی نے اس کے لیے کار کا پچھلا دروازہ کھولا تو وہ صدیقی کے ساتھ پچھلی سیٹ پر سکڑ کر بیٹھ گیا اور تنویر نے تیزی سے کار آگے بڑھا دی۔ فائرنگ کی آواز سن کر لوگ بھی خوفزدہ ہو کر چھپ گئے تھے اور اب پولیس سائرن کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ ہم لوگ تو تمہاری تلاش میں یہاں آئے تھے، اور وہ صاحب کہاں ہیں جن کے ساتھ تم آئے تھے؟ جولیا نے جوزف سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ تنویر اور صدیقی کے چہرے پر بھی یہی سوال موجود تھا۔ وہ صاحب تو نہ جانے کب ٹھیک ہو کر ان لوگوں کو چکر دے کر نکل گئے، جبکہ مجھے انہوں نے مسلسل بے ہوش رکھا۔ آج مجھے ہوش آیا ہے تو میں نے ایکشن میں آ کر سب کا خاتمہ کر دیا، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مشن مکمل ہو گیا ہے، جولیا نے تنویر اور صدیقی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ کب مشن شروع ہوا اور کب ختم ہوا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جوزف، اب تم کیا کرو گے؟ جولیا نے جوزف سے پوچھا۔ میں باس کو اطلاع کروں گا اور پھر جیسے باس حکم دے گا میں ویسے ہی کروں گا، جوزف نے کہا۔ کیا تم عمران کو فون کرو گے؟ جولیا نے کہا۔ جی ہاں، باس نے مجھے ایک سیٹلائٹ موبائل فون دیا تھا اور میری خوش قسمتی ہے کہ وہ ابھی تک میری جیب میں موجود ہے، جوزف نے کہا اور پھر اس نے جیب سے موبائل فون نکال کر آن کر دیا۔ عمران فون پر بلیک زیرو کی آواز سن کر حیران ہو رہا تھا۔ تم تو ابھی ٹھیک بھی نہیں ہوئے تھے اور اغوا بھی ہو گئے، پھر کہاں سے اور کیسے بول رہے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کی صحت مند آواز سن کر عمران کو خوشی ہو رہی تھی اور پھر بلیک زیرو نے اسے تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جولیا، تنویر اور صدیقی سے تمہاری ملاقات نہیں ہوئی، تم نے ان کا کوئی ذکر نہیں کیا، عمران نے بلیک زیرو سے پوچھا۔ کیا وہ یہاں گریٹ لینڈ آئے ہوئے ہیں؟ بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا۔
ہاں، میں نے انہیں تمہارے پیچھے بھیجا تھا، اب تم نے ان سے ملے بغیر ہی واپس آنا ہے، عمران نے کہا۔ اوکے عمران صاحب، میں واپس آ رہا ہوں، بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اللہ حافظ کہہ کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد عمران کے موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے جیب سے موبائل فون نکالا اور آن کر دیا۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ باس، میں جوزف بول رہا ہوں، دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی اور پھر اس نے بتایا کہ جولیا، تنویر اور صدیقی اس کے ساتھ ہیں، تو عمران نے انہی کے ساتھ اسے واپس آنے کی ہدایت کی اور پھر کچھ دیر بعد دانش منزل کے فون پر جولیا کی کال بھی آ گئی اور عمران نے بطور X2 انہیں بھی واپس آنے کی ہدایت کر دی۔ بلیک زیرو کی صحت یابی سے اس کے ذہن پر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا اور پھر اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور طمانینت سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔